بھائی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کو آخری نبی مانتا ہوں، اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا تو اس پر پورا ایمان ہے۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے بھائی، کہ مطلب کہ آپ بولے کہ تم نے یہ بول دیا تو یہ ہو گیا، یہ بول دیا تو یہ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ عبدالحبیب بھائی یہ چیز کہ انسان ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے یا نہیں، ہم یہ بھی مفتی صاحب قرآن کی آیات وغیرہ کے ذریعے دیکھنے سننے والوں کو سمجھا دیں کہ دیکھیں علم کی کمی کی وجہ سے عموماً اس طرح کے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔ ہم کو یہاں بیٹھ کر کسی کو مطلب خارج کرنے نہیں آئے، کریکٹیسائز کرنے نہیں آئے، واہ ایک دین کی بات سمجھانے آئے کہ خدا را دین کی بات سمجھے، واہ، کہ مطلب ایک خیرخواہی، یہ سلسلہ خود خیرخواہی امت کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا اس بات کی کہیں شریعت اور اسلام و دین میں وضاحت موجود ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو کر مرتد ہو سکتا ہے؟ اس کی تو بڑی واضح سی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی اس کے بارے میں ہیں۔ جیسے ایک بات جو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، میں پہلے اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن لوگوں کو بتایا کہ میں نے مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ لیکن اسی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ بہت سے مسلمان یہ سن کر مرتد ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، رات کے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی لمبی سیر کر لی، تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ یہ روایتوں کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ کئی لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر بہت بہت واضح طور پر ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ آیات موجود ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، الفاظ یہ ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے یعنی پھر جائے، فیمت وہو کافر، پھر وہ اسی حال میں مر جائے کہ وہ کافر ہو، تو فرمایا کہ فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ تو اب یہ آیت جو ہے یہ تو اس سے زیادہ صریح اور واضح الفاظ کیا ہوں گے کہ جس کے اندر یہ لفظ ہی مرتد کا موجود ہے کہ مرتد ہو سکتے۔ مفتی صاحب ہمارے وہ مطلب کہ لوگ جو عموماً اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے، میرا اپنا گمان ہے شاید ان کے پاس قرآن کریم کی ان آیات کا سبق نہیں پہنچا ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کیوں جھٹلائے گا مفتی صاحب؟ دوری ہے۔ دیکھیں بھائی، آپ کے دل میں یا کسی کے دل میں ایک عالم کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے، ایک مفتی کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے گی اور اس کو یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے اس کا ترجمہ تم کر کے دیکھ لو بھائی، اس کے علاوہ اس کا ترجمہ بنتا کیا ہے، تو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہوگی تو وہ بھی اس کا ترجمہ کر کے دیکھے کہ بھائی مسلمان ہو کر مرتد ہو جانا یعنی مسلمان ہونے کے بعد، یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جانا، یہ بھی الفاظ آیت کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ ایک موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذاق کا جملہ کہا۔ اب مذاق، نبی کا مذاق اڑانا کفر ہے، بڑی واضح سی بات۔ تو جب ان کو بلا کے پوچھا گیا نا کہ یہ تم نے یہ جملہ کہا، تو انہوں نے کہا وہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے جسٹ فار جوکنگ ہم تو لگے ہوئے تھے اور یہ اس میں بول دیا۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اے لوگو کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ ان سے مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو یوں کہہ رہے تھے، ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہیں، یعنی فرما دیا کہ وہ جو تم پہلے ایمان کا کہتے تھے اس ایمان کے بعد اب تم کافر ہو چکے کہ تم نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا۔ تو لہذا ایمان کے بعد کفر یہ ہوتا ہے، اس کا وقوع ہوتا ہے۔